نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے مہمان خاص سانگڑ کے معروف نوجوان ثنا خان و خطیب فقیر کاشف انور صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سامعین کرام، آئیے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اس رب جلیل کے نام سے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. آئیے ہم دے باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں. مٹھڑی مٹھڑی وہ کلمے جی ہے، مٹھڑے مٹھڑے کلمے جی کر مومن تو بتوار. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سمجھن وارا سمجھن تھا، چا بولن تھا باتیرا. پہنجی پہنجی بولی میں چھا گالا ان تھا گیرا. سمجھن وارا سمجھن تھا، چھا بولن تھا باتیرا. پہنجی پہنجی بولی میں چھا گالا ان تھا گیرا. بلبل باغ میں شور مچایو، بلبل باغ میں شور مچایو، کوئل کئی کوکار. لا الہ الا اللہ، چو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چو لا الہ الا اللہ. جاگی اسا کے جاگا ان تھا، باز بکن تھا ہو. کانگ کبوتر کبریوں کو جو کاز بکن تھا ہو. چاہ مجھارا چاہ پکھن آئی، چاہ مجھارا چاہ پکھن آئی، چیہن کئی چونگار. لا الہ الا اللہ، چو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مٹھڑے مٹھڑے کلمے جی کر مومن تو بتوار. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین کرام، روحانی محفل ماہ رمضان المبارک کی لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان، جس کا باضابطہ اس رب جلیل کے نام سے ہم شروع کر چکے ہیں. جب ذکر میرے اللہ کا ہو اور میرے محبوب کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. آئیے سامعین کرام، ہم آپ کو اس وقت لے چلتے ہیں مدینہ پاک میں. میں فقیر کاشف نظامان سے ملتمس ہوں کہ میرے آقا کی دربار میں باسعادت نعت کا نذرانہ پیش کرے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط یا رسول اللہ نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں۔ اور سلمان بھائی آپ کی زندگی میں نے دیکھی، میری زندگی آپ نے، بے شک غیروں نے بہت جھکانے کی کوشش کی، بہت بڑی تکلیفیں بھی دی، بہت اذیتیں، اور پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم یا رسول اللہ، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور آج پوری دنیا پہ بیت المقدس کی نظریں ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے سرکار بیت المقدس میں تشریف لائے تھے، بے شک پر آئے تھے مکے سے، مکے سے۔ اب کہ ایک بار مدینے سے فلسطین میں آ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب کہ ایک بار مدینے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے، راستہ دیکھتی ہے وہ مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے وہ مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، جو اس وقت میرے سے لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو جو دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھیں، اور اگر ہو سکے، اگر آپ کو کوئی اچھی نعت لگے، کوئی آپ کی فرمائش ہو تو آپ اس اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم پورا کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور یقیناً 9 روزہ ہے، عشرہ جا رہا ہے۔
ایک اشرا ہم سے جانے والا ہے اور پتہ ہی نہیں لگا۔ ناظرین، اپنے آپ میں ہم جھانک کر دیکھیں، اس مہینے کے ان 9 دنوں میں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اس کے حبیب کو کتنا راضی کیا، اللہ کی مخلوق کو کتنا راضی کیا، اس کو کتنا خوش رکھا۔ ہم کوشش کریں، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے اچھائی کی، اچھے کاموں کی، اچھے عمل کی، اور یہ مہینہ بھی اچھے عمل کرنے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اور ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، جو غریب مسکین ہیں ان کو، ان کے گھروں میں اگر جو چیز نہیں ہے، اور صاحب حیثیت جو زکوٰۃ والے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو مالدار سرمایہ دار ہیں، وہ تو اگر 12 مہینے بھی ویسے بھی ان غریبوں کی خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی نوازے گا، آپ کے رزق مال کو بھی اپنے حفاظت میں رکھے گا، اور آپ کے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں عطا کرے گا۔ ناظرین، اپنے ارد گرد، اپنے غریبوں میں، اپنے پڑوس میں ان مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دیکھو جن کے گھروں میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور یقیناً ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ سحری بھی اچھی ہم کریں، افطاری بھی اچھے طریقے سے ہم کریں، لیکن شاید کوئی ان کے وسائل اس قدر نہ ہو، کوئی کمانے والا اگر ہے تو ان کو روزی نہیں ملتی ہو، کام نہیں لگتا ہو، روزگار نہیں ہوتا ہو، تو آپ کوشش کریں جس قدر ہو سکے آپ اپنے ارد گرد ان غریبوں کی خدمت کے لیے اپنے فرائض آپ انجام دیں، اور زیادہ سے زیادہ ان مسکینوں کی بھی آپ مدد کریں۔ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ آئیے سامعین کرام، میں فقیر کاشف سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے پیاری سی آواز میں تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا ہے، چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لیندی یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، تک لیندی زلیخا جی، تک لیندی زلیخا جی، تصویر محمد دیتے کے دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ
ہزار پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، آقا جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، تو نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کوئی شک نہیں ہے اللہ صاحب، میرے آقا کریم علیہ السلام نہ کوئی مثل ہے، نہ مثل کوئی ہوگا، نہ کوئی مثل بنا تھا، میرے آقا کی تو شان میرے رب کریم نے بیان کر دی، اس جیسا تو کوئی نہیں۔ جبریل امین آئے، آقا کریم جبریل کا چہرہ تکتے ہیں، جبریل پریشان، میرے آقا نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ تجھ سے سوال کروں، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوال کریں گے، کیجئے، آقا کریم نے فرمایا جبریل آدم کو دیکھا تھا، نوح کو دیکھا تھا، شیس کو دیکھا تھا، داؤد و ابراہیم کو بھی دیکھا تھا، ابراہیم و اسماعیل کو بھی دیکھا تھا، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا تھا، اتنے نبی دیکھے، اتنے رسول دیکھے، کیا کوئی مجزہ تھا؟ اللہ، کیا کوئی مجزہ تھا؟ تو جبریل نے کہا تھا زمانہ دیکھا حسین دیکھے، مگر تم ہی سا تم ہی کو دیکھا، تم ہی کو دیکھو، یا رسول اللہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کا رسول بنا کے بھیجا، کہ میں جبریل قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جیسا حسین اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے خود ارشاد فرمایا لولاہ لما اظہرت الربوبیہ، اے آدم اگر میرا محمد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا، تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، سامعین کرام، عاشق جب سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جب اس روحانیت میں، اس وجد میں گم ہوتے ہیں، تو جب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے باادب حاضری کے لیے بھی عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں حیات کا دار و مدار، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، حقیقت ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ آئیے سامعین کرام، ہم اپنے سلسلہ پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشنز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے کسی دوست نے فرمائش بھی کی تھی، ہم اردو میں بھی نعتیں بھی سناتے ہیں، منقبت شریف بھی پیش کرتے ہیں، پنجابی میں بھی، سندھی میں بھی، آج کیوں نہ پشتو میں بھی ہو جائے۔ میرے کافی دوست ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، تو میری بھی دلی خواہش ہے پشتو میں اگر کسی بزرگ کے کسی کی شان میں، کہ اللہ والے کے ولی کے کسی کی شان میں کوئی اگر آپ کے پاس منقبت شریف لکھی ہے، یاد ہے، تو وہ سنا دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ پختون کی شان حضرت بابا عبدالرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عاشق رسول کے جس نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کی، وہ بابا عبدالرحمن کہ جن کے دربار پہ آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو مدینے کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، آج بھی اگر آپ جائیں گے تو ان کی دربار پہ جو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں،
وہ بابا عبدالرحمن، ان کا ایک عارفانہ صوفیانہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو سرکار کا ملنگ بن کے انہوں نے جو الفاظ بولے. ستادہ در ملنگ ماں، ستادہ در ملنگ ماں، ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبرا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. ستادہ در ملنگ ماں، ستادہ در ملنگ ماں، ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. ستادہ در ملنگ ماں، دیر پا عجب رنگ ماں، ستادہ در ملنگ ماں، دیر پا عجب رنگ ماں، ستادہ در ملنگ ماں، دیر پا عجب رنگ ماں. اس کے نوی خیر دے، اس کے نوی خیر دی ماں منصور گنت پدار کا ہوگا پیغمبرا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. سبحان اللہ. کاشت مدینہ کی وے تا کھلی روزہ کی وے، کاشت مدینہ کی وے تا کھلی روزہ کی وے. یا محبوبہ ماں، یا محبوبہ ماں کے غلامانوں کی شمار کا ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. ستادہ در ملنگ ماں، ستادہ در ملنگ ماں، ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. شام و سحر ساڑا ماں، ستادہ تنزوارا ماں، شام و سحر ساڑا ماں، ستادہ تنزوارا ماں. مالکا بدلم گلتے، مالکا بدلم گلتے، پزڑم دل کے بیمار کا ہوگا پیغمبرا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. زی ارمان دلم گلا کلا بدر زم گلا، زی ارمان دلم گلا کلا بدر زم گلا. ماں چبوترا دے، ماں چبوترا دے اصحاب کی سوکیدار کا ہوگا پیغمبرا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا، ہوگا پیغمبرا یا خادم میں بیزار کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین کرام، آپ پشتوں میں سن رہے تھے مکتبہ شریف اللہ کے ایک بزرگ کی، اور دیکھیں نعت شریف، نعت شریف بابا عبدالرحمن، اللہ حضرت صوفی بابا عبدالرحمن. دیکھیں حضرت صوفی بابا عبدالرحمن اللہ کے وقت کے بڑے ولی. اور میں نے کہا پشتو شاید آپ اور زبانوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اور ابھی جو بدعقیدوں نے، ابھی جو بدعقیدوں نے آپ کی درگاہ پہ حملہ کیا، اور آج سے 350 سال پہلے آپ کا وجود مسعود تھا، تو جب انہوں نے آپ کی قبر انور کو کھولا تو 350 سال گزر چکے تھے. آپ کے جسد انور پہ جو پانی کے قطرے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کا جسم انور میں انسانی جو حرارت ہے یہ بھی باقی تھی. وہ بدعقیدہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے جسد انور کی بے حرمتی کی، اللہ بے حرمتی کی گئی. تو اللہ ہمیں اپنے بزرگان دین سے، اسلاف سے، اور بالخصوص پیارے پیارے اولیاء سے محبت رکھنے کی توفیق. جی ناظرین، بالکل ضرور اللہ سے بھی یہی ہر وقت دعا کیجیے. اللہ رب کریم اپنے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام، صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان سب سے ہمیں سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ دجالی دور چل رہا ہے، بہت بڑے فتنے فساد پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو اللہ سے ہر وقت یہی دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اور امت رسول اپنے آقا کریم علیہ السلام اور اپنے اہل بیت کے تابع رکھے، اور ان کا سچا جذبہ اور محبت دلوں میں ہو، اور ان کے نقش قدموں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب دوستوں کی یہ محبت ہے، خلوص ہے، آپ انتظار کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا بھی، اور میں تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں۔ میں اپنے سانگڑ کے معروف ثنا خان و خطیب فقیر کاشف انور کا بھی، جو مجھ سے پہلے بھی اسٹوڈیو پہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہنچتے ہیں، اور یہ بھی اس خدمت میں اس جذبے سے آتے ہیں کہ محفل سرکار کی ہے، ماہ رمضان کا مبارک کا مہینہ ہے، ان نیک گھڑیوں میں چند جو ہمارے اچھے وقت ان میں ہمارا گزرتا ہے، میرے سرکار کی تعریفوں میں وقت گزرتا ہے، تو اپنا ٹائم بھی نکال کے آتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم ہوگا کبھی ہم پر مدینے ہم بھی جائیں گے۔ آئیے سامعین کرام، میں فقیر کاشف سے ملتمس ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کریں، ایسے لگے ہم بھی جھوم جھوم کے مدینے پہنچے۔ تھوڑا زبان کی چینجنگ، زبان کی تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محفل میں رس گھول دیتی ہے۔ جی بالکل، اور ہم فقیر جو ہے نا، ہم عشق کے قائل ہیں، اور عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، واہ واہ، عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ارے بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، دھول مدینے کی گلیوں کی، دھول مدینے کی گلیوں کی، دھول مدینے کی گلیوں کی، نینن ماما پاؤں رے، نینن ماما پاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، سانج سویرے مورے سیاں، مورے سیاں، پیارے سیاں، مدنی سیاں، سانج سویرے مورے سیاں، توری جوت جلاؤں رے، سانج سویرے مورے سیاں، توری جوت جگاؤں رے، گلی گلی ماں سانگ سجا کے، گلی گلی ماں سانگ سجا کے، گیت نبی کے گاؤں رے، گیت نبی کے گاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، نظر کرم کی فرما دے وے مورے نبج کمینے پر، نظر کرم کی فرما دے، ہاں نظر کرم کی فرما دے وہ میرے نفس کمینے پر، نظر کرم کی فرما دے وہ مورے نبج کمینے پر، لے کے گناہوں کی گٹڑی میں، لے کے گناہوں
کی گٹھڑی کی رحمت ماں چھپ جاؤ رے، رحمت ماں چھپ جاؤ رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے، کوئی حاجی بن بن آوے مورے جیئر ماں آگ لگاوے، کوئی حاجی بن بن آوے مورے جیئر ماں آگ لگاوے، لکھ دے مورے نام خدایا، لکھ دے مورے نام خدایا، روز کی ٹھنڈی چھاؤں رے، روز کی ٹھنڈی چھاؤں رے، بار بار مورا منوا بولے میں تو مدینے جاؤں رے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی کوئی زبان زبان نہیں ہوتی۔ بالکل بالکل محبوب سب زبانوں کو سمجھتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، اور سرکار کہ جب سندھ کا وفد میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اجرک کا تحفہ لے کے حاضر ہوا، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے جب سندھیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ جو نا سرکار کے علم پہ حروف اٹھاتے ہیں، مشہور زمانہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ جب سرکار کی خدمت میں سندھیوں کا وفد آیا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اجرک کا تحفہ پیش کیا، سرکار نے اجرک کو پسند فرمایا اور اپنے دونوں بازو مبارک پھیلا کر آپ نے سندھیوں کو فرمایا تھا بھلی کرے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان الفاظ کو جو یہ عزت ہے نا، یہ میرے آقا کی زبان کو چوم کے نکلے ہیں، تو اسی لیے وہ آقا آپ کہیں پہ بھی سندھ میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہوتا ہے بھلی کرے آیا، یہ اس زبان انور کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ واہ واہ مدینہ، واہ واہ مدینہ، واہ واہ مدینہ، شہر شان وارو فلک فرش جئی جو سلامی سارو، واہ واہ مدینہ، واہ واہ مدینہ، واہ واہ مدینہ، مدینہ محمد سگوری جو گھر ای ہوتا ہے سال شفاعت جو در، مدینہ محمد سگوری جو گھر ای ہوتا ہے سال شفاعت جو در۔ سلمان بھائی، مدینہ پاک میں جب ہمارے عشاق جاتے ہیں، آقا کے عشاق جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف منہ کر کے دعا نہ کرو، اس طرف کرو، اس طرف کرو۔ ان بے وقوفوں کو بولو کہ سرکار کے روزے پہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، فرمایا وجبت من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اللہ بے شک۔ مدینہ محمد سگوری جو گھر ای ہوتا ہے سال شفاعت جو در، آخر تتھی دو، آخر تتھی دو، آخر تتھی دو، اتوں چھوٹکارو فلک فرش جئی جو سلامی سارو، واہ واہ مدینہ، واہ واہ مدینہ، ہتا جن ہزاری غلامی ونجن تھا، عرشا ملکہورا سلامی اچھا، جن کے ملے تو، جن کے ملے تو، قدرتی اشارو فلک فرش جئی جو سلامی سارو، واہ واہ مدینہ،
اور سلمان بھائی آپ تو کھا پی کے آئے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے؟ ہتا کھا مدینے جی ہر شے مٹھیا، خدا جو قسم جائیں بکھائی ڈٹھیا، بے شک ہتا کھا مدینے جی ہر شے مٹھیا، خدا جو قسم جائیں بکھائی ڈٹھیا، بالکل اوہوئی بالکل اوہوئی، نہ رہ تو بکھارو پلک فرش جائیں جو سلامی سارو، واہ واہ مدینہ واہ واہ مدینہ واہ واہ مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہم کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا اس کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ پورے سمندر، اس زمین، روح زمین جو سمندر جتنا پانی ہے، اس کو سیاہی بنا کے میرے محبوب کی تعریف لکھتے جائے۔ میں کہتا ہوں یہ سمندر کے پانی آپ کے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک نہ لکھنے کی کس کو ہمت ہے، نہ کس کو ضرورت ہے۔ میں اللہ رب کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچا عشق، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی محبوب کبریا نہ ہوا، کوئی محبوب کبریا نہ ہوا، کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا، حق نے کب تیری بات ٹالی ہے، حق نے کب تیری بات ٹالی ہے، کون سے دن تیرا کہا نہ ہوا۔ ناظرین، عاشقوں کو پتہ ہے مانگنے سے تو سیدھا اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں۔ میں مدینہ پاک میں تھا، وہاں پہ ہمارے سانگڑ کے دوست تھے، ڈاکٹر تھے مدینہ پاک میں، اس کی وہ رائل فیملی کی ہاسپٹل تھی، وہاں پہ کارڈیو وارڈ میں ڈاکٹر محبوب کھیریو وہ اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ڈاکٹر احسان میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ فیملی تھی، ہم وہاں گئے، اپنے گھر لے گیا۔ ایک دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم مدینہ پاک پہنچے۔ اب بیٹھا وہ مدینہ میں بھی ہے، لیکن جب دعا کے لیے ہم بیٹھے تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے بھی دعا کرو۔ میں نے کہا آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ تو ڈیلی وہاں، یہ آپ کا یہ رائل ہاسپٹل ہے احد کے پہاڑ کے قریب ہے، آپ تو آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہر جمعہ سرکار کے کہتے ہیں آپ کی اور بات ہے، ہماری اور بات ہے۔ آپ خالص اس ارادے سے آتے ہیں کہ بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، عمرے ادا کریں، مدینہ پاک میں آئیں، سرکار کی بعد اب حاضری دیں۔ ہم تو بیٹھے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگوں کا درجہ اللہ نے بلند کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ خالص عمرہ یا حج کے ارادے سے جو آتے ہیں، ان کی دعا جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے تو اس نے ایک عربی کا جملہ کہا، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ، میں نے کہا یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں، یہاں ایک عرب کھڑا ہوا تھا، وہ عرب بھی مانتے ہیں، مکہ مدینے کے عرب بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں جو کہتے ہیں اس طرف دعا کر کے مانگے۔ مجھے بھی کہا تھا ایک میں مانگ رہا تھا، کہتا حاجی ہے نا کعبہ ہے نا، میں نے کہا کعبہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو اس نے عرب نے بھی کہا، کہتا ہے اللہ تو کہتا ہے جب اس گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے آپ دعا جب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس نے کہا قسم میں مجھے اس روزے پاک کی آپ کی دعا وہ ڈائریکٹ عرش عظیم پہ اللہ کے پاس پہنچتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بیچ میں، بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ آسمانوں سے نکل کے وہ دعا رب کریم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتی، کیونکہ وسیلہ میرے سرکار کا ہوتا ہے۔ سلمان بھائی، میرے مرشد، میرے امام حضرت امام العارفین حضرت سیدنا مرشدنا روضہ دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سفر پہ ہیں،
اور جب مڈئی بندر پر تشریف فرما ہوئے، یہ قدیم بندرگاہ تھی جو اس وقت نہیں رہی، مڈئی بندر پہ جب آپ پہنچے تو فقیروں نے عرض کی قبلہ یہ وہ بندرگاہ ہے جہاں سے حجاج کرام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب میرے پیر و مرشد کو پتا چلا کہ اس راستے سے اور اس بندرگاہ سے عشاق کے ٹولے مدینے پاک جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ رونے لگے۔ آپ نے اپنے پاؤں مبارک اس پانی میں ڈبو دیے اور فرمانے لگے کہ آج سے پہلے ہمیشہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پڑھا ہوا اور لکھا ہوا سر سامودی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج جب اس سمندر کی ہولناکی اور بے باکی کو دیکھتے ہیں تو آج ہمیں وہ سر سامودی نظر آیا، سر سامودی سمجھ میں آیا کہ شاہ لطیف نے سر سامودی میں کیوں کہا تھا کہ وڈو بھاگ سندون مکو معظم بھیٹے موٹیا ونی سو ڈٹھون روزو پاک رسول۔ آپ رو رہے ہیں مسلسل، اور اس بندرگاہ کی فرمایا کہ فقیروں اس بندرگاہ کی زیارت کرو کہ یہاں سے میرے نبی کے عاشق مدینے جاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ اپنے گنہگار امتیوں کو فرما دو کہ جب یہ گناہ کر کے تھک جائے، جب اپنی جانوں کے ظلم کر چکے، کر کے تھک جائیں، جاؤ کا ہے محبوبہ نے کہہ دو کعبے کے در پہ نہ آئے، آپ کے دروازے پہ اور کہہ سکتا تھا معافی آکے معافی مانگے مجھ اللہ سے نہیں بخشوں گا، معافی مانگے مجھ اللہ سے نہیں بخشوں گا۔ کب تک؟ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب تک آپ نہ سفارش کریں، اللہ جب آپ کہہ دیں گے تو اس کے بعد یہ اپنے رب کو بخشن ہار بھی دیکھیں گے، کہ بھی دیکھیں گے، رحیم بھی دیکھیں گے۔ بس اے محبوبہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں، آپ کے دروازے پہ۔ تو اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی مدینے جاؤ نا تو مسجد نبوی کی نہیں، جاؤ در رسول کی نیت سے جایا، اسی نیت سے جائے۔ بے شک بے شک۔ سامعین کرام، پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، روحانی محفل آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ دوستوں سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے، لائیو ٹرانسمیشن کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور جس کا جب ہو سکے آپ اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے توسط سے یہ ٹرانسمیشن میرے دیگر دوستوں تک اور جو ہمارے اور دیگر شہروں میں جو بسنے والے دوست ہیں وہاں تک پہنچ سکے، وہ بھی اس سے مستفید ہو۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اللہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ مانتھو چاہیا تموٹ سون چاندی زر ہوجے، تھو گھرا محبوب تجھے در اگیاں مجھو گھر ہوجے، تھو گھرا محبوب تجھے در اگیاں مجھو گھر ہوجے، مانتھو چاہیا تموٹ سون چاندی زر ہوجے، تھو گھرا محبوب تجھے در اگیا مجھو گھر ہوجے، سندھ میں موتوئی جے صدقے کھادو پی تو کھوڑیا، تُجھ جو ہک مولود مجھے لائے جڑ تک روڑیا، سندھ میں موتوئی جے صدقے کھادو پی تو کھوڑیا، تُجھ جو
हिक मौलूद मुझे कान जणत करोड़वा हिन जबल ताहेठ लहबो हू मदीनो मीर जो हू खजन जो बाग लंघबो हू मदीनो मीर जो वाटवीदन थे चयो ॾिसंदा उतर पासे हलो सब गुंबद साफ़ ॾिसबो हू मदीनो मीर जो सिंध में तुझ सदके खाधो पीतो खोरया तुझो हिक मौलूद मुझे कान जणत करोड़वा गंज ॿिया काॾे कबा जॾे तो जहिड़ो गोहर हुजे थो घुरा महबूब तुंहिंजे दर अॻियां मुंहिंजो घर हुजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। और सामीन कराम जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिलें सजाते हैं आशिकान रसूल जो रबीउल अव्वल में 12 महीने ही मेरे सरकार की मिलाद की महफिलें मनाते हैं, यकीन जानिए वो खुश नसीब होते हैं। मेरी उन सरकार की महफिलों में मेरे सरकार तशरीफ भी लाते हैं, महफिल सुनते भी हैं और उनके जिक्र जो मेरे सरकार की महफिल में बयान होता है खुद अपनी आंखों से देखते भी हैं, सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। नाज़रीन, हमारी महफिल अब इख्तिताम की तरफ जाते हैं। मैं आखिर में मनक़बत शरीफ मौला अली मुश्किल कुशा की शान में मैं कहूँगा आपको कि मेरे मौला की शान में सुना दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि इसके बगैर महफिल जो बिल्कुल अधूरी होती है। अहल बैत का जिक्र ना हो हमारी महफिल अधूरी है, मेरे हुसैन का जिक्र ना हो वो महफिल हमारी अधूरी है। अगर मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का जिक्र, क्योंकि मेरे आका करीम ने फरमाया कि अली तुम्हारा जिक्र इम्तिहान है, मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। बेशक कि जब मुनाफिक के आगे आपका नाम लिया जाएगा तो उनके रंग फीके पड़ जाएंगे, और जब मोमिनों के आगे अली अली होगा तो वो गुलाबों की तरह खिल उठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली 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 अली, हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली 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 अली, हर दम कहना अली अली। पावे रोक मिलो जग सारा ए रोके, हाँ रोक मिलो जग सारा, मैं नारे लोने गली गली, हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली 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 अली, हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली अली। ओ दामाद सादे पाक रसूल दाए, हसन हुसैन दा बाबा शोहर बतूल दाए। ओ दामाद साडे पाक रसूल दाए, हसन हुसैन दा बाबा शोहर बतूल दाए। हसन हुसैन दा बाबा शोहर बतूल दाए। सरकार ने खुद फरमाया बस वीर मेरा अली अली, हर दम कहना अली 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 अली, दम दम कहना अली अली, मैं हर दम कहना अली अली। पावे रोक मैनू जग सारा, मैं नारे लाने गली गली, हर दम कहना अली अली, मैं दम दम कहना अली
سامعین کرام، پروگرام اختتام کی طرف ہمارا ہے، لیکن دوستوں کی فرمائش ہے یہ کہ غوث پاک کے شان میں منقبت شریف۔ سب سے پہلے تو تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے کہ غوث پاک ہیں کون؟ کیوں کہ ہم سنیوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ سرکار غوث اعظم آقا کریم علیہ السلام کے خاندان اقدس پنجتن پاک میں سے 11ویں پیڑھی پہ دادکے میں حضرت امام حسن کی 11ویں پیڑھی پہ آکے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا مرشدنا محبوب سبحانی آپ کا وجود انور 11ویں پیڑھی پہ امام حسن کی اولاد میں سے، آپ کا نانکا امام حسین میں سے، جب وہاں سے پیڑھیاں گنیں گے تو بھی 11ویں پیڑھی، نانکا بھی 11ویں پیڑھی، دادکا بھی 11ویں پیڑھی، اسی لیے آپ مشہور ہیں 11ویں والے پیر۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب دو میں فقیر ہو تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے، کل اولیاء باراتی، کل اولیاء باراتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں